بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کے قادیانیوں کو مرتد کہنا چاہیے یا کافر، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی قادیانی گھر میں پیدا ہوا، اس نے اسلام چھوڑا نہیں، تو پھر مرتد کیسے ہوا؟ علمی سوال ہے یہ، اور اسی لیے فرق ہے وہ شخص جو قادیانی ہوا ہے اور وہ جو اس کی نسل ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو سزائیں بھی بیان کی گئی ان میں بھی فرق ہے کہ جو براہ راست قادیانی ہو جاتا ہے اسلام چھوڑ کر کے، اس کی سزا اور وہ الگ مسئلہ ہے، اور جو اس کی آگے نسلیں چلتی ان کا درجہ الگ ہے، رہیں گے وہ کافر، لیکن اس کو پھر مرتد کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مرتد گویا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرتد نہیں ہے وہ، اور سزاؤں میں بھی اس کا فرق ہے، بائیکاٹ میں بھی ان کا، تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قادیانی ارتداد اختیار کر کے قادیانی ہوا ہے، یعنی پہلی نسل گویا اس کا جو ہے، اور جو اس کی آگے نسل چلی ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مرتد نہیں کہیں گے۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بات کہی ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ آج کے دور کے اہل کتاب سے بہتر ہے۔ اس پر انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ آج کے دور کے جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور نصرانی، یہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، حالانکہ قادیانی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مرزا انجینئر کی بات کہی ہے کہ وہ اس کا کہنا ہے کہ آج کے جو قادیانی ہیں وہ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کم سے کم خدا کو مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتے، اور بہت سارے یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور وغیرہ 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 ساری چیزیں۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن مرزا نے بہت اس میں کھیل کیا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کھلا ہوا کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس سے امت مسلمہ کا کوئی فرد بہک نہیں سکتا، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا وہ۔ لیکن وہ قادیانی جو ساری باتیں تسلیم کر رہا ہے، لیکن وہ خطرہ اس معنی کرے کہ وہ کسی اور مسلم بندے کو بھی قادیانی بنا سکتا ہے وہ، تو اس اعتبار سے گویا اسلام مسلمانوں کو مرتد بنانے کے اعتبار سے یہ سب سے بدترین ٹھہریں گے۔ تو مرزا کو جو گچہ کھایا ہے مرزا، اور جو اس نے غلط فہمی پیدا کی وہ یہی، اس نے باقاعدہ مس گائیڈ کیا، غلط فہمی پیدا کیا کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان سے کسی مسلمان کو خطرہ نہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ جس طرح قادیانی بن جاتے ہیں ان سے ہر وقت کسی دوسرے مسلمان کو خطرہ ہے کہ کب وہ اس کے مذہب کو چھوڑا کر کے اس میں داخل کر لیں۔ تو خالی اتنی بات نہیں ہوتی کہ کوئی خدا مان لے اور نبی مان لے اور یہ مان لے اور وہ مان لے، جنت مان لے جہنم، خالی یہ مطلب نہیں ہوتا خالی، بلکہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کا اثر کیا پڑے گا، اس کی یہ کس درجے مذہب اور مذہب والوں کو خطرناک صورتحال میں ڈال سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خطرناک ہے کہ جو قادیانی ہوگا وہ اگر یہ ساری چیزوں کو مانتا ہے، حضور کی ختم و نبوت کو نہیں مانتا ہے، لیکن وہ منافق بھی ہوتا ہے، وہ گویا مسلمان ہی لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں شادی کر لے کسی مسلمان لڑکی سے تو اس لڑکی کو بھی قادیانی بنا دے، یا اسی طریقے سے کسی اپنے دوستوں کو اپنے چپیٹ میں لے لے۔ تو اس اعتبار سے یہ ان سے زیادہ بدترین ہے، ان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان کے اندر نفاق بھی ہے اور ان سے مسلمانوں کو خطرہ بھی ہے، عیسائی اور یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے۔ تو مرزا جو ہے وہ اس بات کو یا تو سمجھ نہیں سکا وہ، اور یا سمجھتا تو ہے لیکن جان بوجھ کر کے اس نے نرم رویہ، نرم گوشہ قادیانیوں کے لیے اس نے رکھا ہے، اور گویا امت کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔